السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام عبدالحنان رضوی ہے اور میں سمستی پور بہار کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل چائلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن چینل، جو ایک سماج سیوی سنستھا کا چینل ہے، اور اس سنستھا میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑ کر کے روزگار کر رہے ہیں۔ اور میں نے بھی اپنا آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کرا لیا ہے، جو کہ میرا اسپانسر آئی ڈی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ ایس پی ایل کیش کا آئی ڈی نمبر جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہوگا 78874۔ ساتھ ہی ساتھ ایس پی ایل اسٹوڈی کا آئی ڈی نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو کہ 8018450696 ہے۔ آپ چاہیں تو اس نمبر پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، میرا کہنے کا مدعا ہے کہ آپ بھی آئیے اور ہماری طرح اس سنستھا میں جڑ جائیے میرے اسپانسر آئی ڈی سے، اور آپ بھی اپنا قیمتی ویڈیوز کو بنا کر کے اس سنستھا میں پبلش کروائیے اور گھر بیٹھے روزگار پردان کیجیے۔ ساتھیوں، آج کا میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں، ایک مدعے پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مدعا کیا ہے؟ لالچی آدمی۔ آج کا میرا ٹاپک کا مدعا یہی ہے کہ لالچی آدمی کا انجام۔ تو اس مدعے پہ میں بات کر رہا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 3 دوست تھے اور تینوں نے مل کر کے ایک راستہ اختیار کیا کہ چلو ہم لوگ تینوں مل کر کے کہیں پہ روزگار تلاش کرتے ہیں، کہیں پہ کاروبار تلاش کریں گے اور اس سے اپنے بال بچوں کی پرورش کریں گے، خورد و نوش کا انتظام کریں گے، اچھا خاصا زندگی گزاریں گے۔ ساتھیوں، تینوں دوست جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد راستہ طے کرنا شروع کرتے ہیں۔ راستہ بڑھتا گیا، دن ڈھلتا گیا، راستہ بڑھتا چلا گیا اور دن جو ہے ڈھلتا چلا گیا۔ آخرش جو ہے ایک شام کے وقت میں ایک جنگل کے وادی سے ان تینوں دوستوں کا گزر ہو رہا تھا۔ اچانک ان تینوں دوستوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ وہ دیکھو کچھ چمک رہا ہے۔ دوسرے 2 ساتھی اور بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یقیناً اس چمکتی ہوئی چیز کو جا کے دیکھنا چاہیے۔ دوستوں، وہ تینوں دوست جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 3 سونے کا اینٹ پڑا ہوا تھا۔ دوستوں، تینوں نے باخوشی ایک ایک اینٹ کو اپنے حوالے کر لیا اور کہا یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا، یہ میرا ہے۔ بات چیت مکمل ہو گئی، لیکن کیونکہ شیطان کھلا ہوا انسان کا دشمن ہے، ان میں سے تینوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور راستہ طے کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کے بیابان ہے، جنگلات کا راستہ ہے، اور ایسے مقامات پر ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا کہ آج کی رات یہیں ٹھہرنی ہے اور پھر کل یہاں سے سفر کریں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نہ کوئی بس کا انتظام ہوتا تھا، نہ کوئی ٹرین کا انتظام ہوتا تھا، نہ آج کی طرح موٹر سائیکل وغیرہ کے انتظام تھی، لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، معاملات کیا ہوا کہ ان تینوں دوستوں میں سے بات چیت ہوئی کہ اب کھانے کا وقت آ چکا ہے، ایک کام کرو، شام آنے والی ہے، رات ڈھلنے والی ہے، کچھ ہی پلوں میں ہم لوگ رات کی تاریکی میں چلے جائیں گے، بھوک کی شدت ہے، جاؤ فلاں بستی سے سامنے سے کھانا لے کر کے چلے آؤ، اس لیے کہ اگر اس بستی میں ہم لوگ جائیں گے، ہم لوگوں کے پاس سونے کا اینٹ ہے اور یہ اینٹ اگر ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ چھین لیں گے، مار دھار کریں گے۔ ساتھیوں، انہوں نے کیا کیا، وہیں پہ پڑاؤ ڈالا اور ایک ساتھی کو کہا کہ سنو، تم دونوں یہیں ٹھہرو اور میں اس بستی کے قرب و جوار سے کھانا خرید کر کے لاتا ہوں۔ دوستو، ایک ساتھی کھانا لانے کے لیے چلا جاتا ہے اور دوسرا 2 ساتھی وہیں پہ ان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔
ان دونوں ساتھی نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو کل ملا کر کے 3 اینٹ ہے، اور وہ ساتھی جو ہم لوگوں کے لیے کھانا لانے کے لیے گیا ہے، اگر ایسا کچھ وار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم لوگ دونوں مل کے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کرنے کے بعد وہ اس کو ختم کر کے، اور یہ جنگل کا راستہ ہے کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، اور اس کے حصے کا اینٹ کو لے کر کے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک ایک اینٹ سے ہم لوگوں کو 1.5 کر کے اینٹ ہو جائے گا، اس سے ہم لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ساتھیوں، جو ساتھی کھانا لانے کے لیے گیا تھا اس کے دل میں الگ ہی مشورہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دیا جائے، جو کہ اس کو کھانے کے بعد ہمارے ساتھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کا دونوں اینٹ میرے حصے میں آ جائے گا۔ دوستو، معاملات کیا ہوا، وہ دونوں ساتھی اس ساتھی کا جو کھانا لانے کے لیے گئے تھے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر کے حاضر ہوا، ایسے ہی یہ دونوں ساتھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور پھر اس کو جو ہے مار دھار کرنا شروع کر دیا۔ آخرش اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا، مار ڈالا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کی حصے کا اینٹ کو اپنے حوالے کیا، اور بھوکے تو تھے ہی، جیسے ہی کھانا دیکھا کھانے پہ وہ دونوں ساتھی ٹوٹ پڑے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آخرت کیا ہوا کہ جب کھانا کھانے کے بعد کچھ ہی پلوں میں ان دونوں کو بھی موت آ گئی، وہ دونوں موت کے منہ میں چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی دونوں موت کے منہ میں چلے گئے تو اس کے حصے کا اینٹ بھی وہیں پہ دھرا کے دھرا رہ گیا۔ ساتھیوں، اس طریقے سے تینوں ساتھی کے دلوں میں لالچ آ گیا تھا، اور لالچ کی بنیاد پر جو ہے اپنے تینوں ساتھی کو تینوں نے مل کر کے ایک ایک کر کے جان لے لی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لالچ جو ہے بہت بری بلا ہے، لالچ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لالچ بہت بری عادت ہے۔ لالچی انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ لالچی انسان پریشانی اور دشواری کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، اسی لیے لالچ نہیں کرنی چاہیے، لالچ سے بچنی چاہیے۔ لالچ کے بارے میں بہت ہی وعیدیں آئی ہے۔ لالچی انسان دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اپنی جان سے بھی کبھی کبھی انسان کو جو ہے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مدعا، آج کا میرا مقصد یہی ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، لالچ سے بچنی چاہیے۔ لالچ ہی کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کا زمین ہڑپ لیتا ہے، لالچ کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے جان لینے پہ تل جاتے ہیں، لالچ کی بنیاد پر لوگوں کو تکلیف دینا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لالچ سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں لالچی ہوتے ہیں وہ بہت ہی بے غیرت ہوتے ہیں، اس کے پاس شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرا مدعا آج کا یہی تھا کہ لالچی انسان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ٹاپک، میری ایک بات آپ تک صحیح پہنچی ہو۔ اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور اسپیشل چائلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جڑ کر کے آپ بھی اسی طریقے سے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی ٹاپک پہ بات کر کے آپ زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کر کے اور زیادہ سے زیادہ پیسے انکم کر سکتے ہیں۔ بس یہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے ودا ہو رہا ہوں۔ پھر کسی نئے ویڈیوز میں آپ کے سامنے لائیو آؤں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلاتے ایک شعر سن لیجیے کہ سرفروشی کا تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کا تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لہٰذا ساتھیوں اور دوستوں، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے میں لائیو آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔